بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کا سلسلہ جاری ہے اور فقہی احکام میں ہم توضیح المسائل سے چیپٹر شروع کیے ہوئے ہیں اور توضیح المسائل میں ہم نے سبق نمبر 18 پڑھ لیا۔ سبق نمبر 18 ہم نے مسئلہ نمبر جو ہے وہ 88 سے پہلے کے پڑھے ہیں اور اس میں موضوع ہمارا نجاسات تھا، اور آج مسئلہ نمبر 88 پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سبق نمبر 19۔ اس سبق نمبر 19 میں بھی موضوع جو ہے وہ نجاسات ہے۔ تو ہم نے مسئلہ نمبر 87 تک جو پڑھے تھے وہ نجاسات میں سے پیشاب اور پاخانہ کے بارے میں فقہی احکام، تیسرا منی کے بارے میں، اور چوتھا مردار کے کچھ احکام ہم نے پڑھے تھے۔ تو آج ہم مردار کے احکام میں سے مسئلہ نمبر 88 جو توضیح المسائل کا مسئلہ ہے وہ پڑھیں گے۔ جی آئیں بسم اللہ ہم چلتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 88 ٹائٹل اور عنوان اس کا نجاسات ہی ہے، اور ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ مردار ہے۔ تو اگر ہونٹ یا بدن کی کسی اور جگہ سے باریک سی تہ جیسا کہ پپڑی ہوتی ہے جس میں روح نہ ہو آسانی سے اکھیڑ لی جائے تو وہ پاک ہے۔ یہ یاد رہے فارمولہ کہ جب بھی کوئی جسم سے ایسی چیز جدا کر لی جائے جس میں روح نہیں ہوتی، مثلا بال ہیں، ہونٹوں کی پپڑی ہے یا اس طرح کی کوئی چیز، تو وہ جدا ہو جاتی ہے تو پاک ہوگی، نجس نہیں ہوگی۔ وہ پہلے مسئلہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ لاش کے بال، ہڈیاں، دانت، اون، یہ چیزیں جو ہیں وہ پاک ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ہونٹوں کے اوپر جو پپڑی آتی ہے یا اس کے علاوہ جو ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہیں، جن میں روح نہیں ہوتی۔ جی تو یہ مسئلہ نمبر 88 تھا، 88۔ آئیں اگلے مسئلے کی طرف۔ مسئلہ نمبر 89 ہے، مردہ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلے وہ پاک ہے اگرچہ اس کا چھلکا سخت نہ ہو، لیکن اس کا چھلکا دھو لینا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 89 سادہ سا ہے اور یہ مبتلا بے مسئلہ ہے کہ مرغی فوت ہو گئی ہے اور انڈا جو ہے وہ اس کے پیٹ سے نکل آیا ہے، تو چلو مرغی کا نقصان تو ہوا لیکن انڈے کا نقصان نہ کیا جائے، اور شاید مرغی کا بھی نقصان نہ ہو، اس نے ذبح کی ہو، تو بہرحال وہ پھر مردہ تو نہیں ہوگی، اگر ذبح کی ہو تو وہ تو ذبح کی ہوئی پاک ہوتی ہے۔ بہرحال سادہ سی بات ہے کہ اگر ایک مرغی کسی بیماری کی وجہ سے مر جاتی ہے، ذبح نہیں کی جاتی، مردہ ہو جاتی ہے، اس کے پیٹ سے انڈا نکل آتا ہے تو وہ انڈا پاک ہے اگرچہ اس کا چھلکا سخت نہ ہوا ہو، لیکن اس کا چھلکا دھو لینا ضروری ہے، اس کو پھر بھی احتیاطاً دھونا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 89۔ اگلے مسئلے کی طرف۔ جی تو مسئلہ نمبر 90، یہ مسئلہ توضیح المسائل کے مطابق ہے اور اس کا ٹائٹل اور عنوان نجاسات ہے، اور کچھ یوں ہے، اگر بھیڑ یا بکری کا بچہ میمنہ گھاس کھانے کے قابل ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ پنیر ماں یا جو اس کے شیردان میں ہوتا ہے پاک ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھیڑ یا بکری کا بچہ میمنہ گھاس کھانے کے قابل ہونے سے پہلے جب مر جاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے، لیکن اگر پتہ چلے کہ مایا ہے تو اس کے زہر کو مردار کے بدن سے ملے ہونے کی بنا پر بیر سے دھو لینا ضروری ہے۔ اگر مردار کے ساتھ وہ
ملا ہوا تھا تو اس کو دھونا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 51 وہ یہ ہے کہ دوائیاں، عطر، روغن، تیل، گھی، جوتوں کی پالش اور صابن جنہیں غیر اسلامی ملک سے درآمد کیا جاتا ہے، اگر ان کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو تو پاک ہیں۔ یہ مسئلہ یہاں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ دوائیاں، عطر اور روغن کے بارے میں مردار کے ٹائٹل میں، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں وہ ایسی چیزوں سے چیزیں بناتے ہیں جو مسلمانوں کے نزدیک حرام ہیں۔ مثلا سور کی چربی سے چیزیں بنتی ہیں، سور کی کھال سے چیزیں بنتی ہیں، اور اسی طرح سور کے گوشت سے، سور کے دانتوں سے، سور کے بالوں سے، اور یہ یاد رہے کہ سور کے جو بال ہوتے ہیں وہ نجس، عین النجس کے چیزیں ساری نجس ہوتی ہیں، تو ان کی چیزیں جو ہے وہ نجس ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نان مسلم کے نزدیک تو یہ فرق نہیں ہے کہ سور ہو یا گائے ہو، یعنی ان کی نجاست ان کے نزدیک تصور نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وجہ سے اس مسئلے کو یہاں ذکر کی گیا، کیونکہ دوائیوں میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ موجود ہے اس میں حرام چیزوں کی یا نجس چیزوں کی ملاوٹ۔ اسی طرح عطر اور روغن کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، کہاں تک سچ ہے کہاں تک حقیقت ہے یہ نہیں۔ اسی طرح جوتوں کے پالش اور صابن میں بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ شرط اس لیے لگائی ہے غیر اسلامی ملک سے درآمد کیا جاتا ہو، اگر ان کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو تو پاک ہے، اگر نجاست کے بارے میں یقین ہو تو پھر تو یقیناً وہ نجس ہے۔ وہ مسئلے کو دوبارہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ دوائیاں، عطر، روغن یعنی تیل، گھی، روغن سے مراد جوتوں کی پالش اور صابن جنہیں غیر اسلامی ملک سے درآمد کیا جاتا ہو، درآمد یعنی لیا جاتا ہو، اگر ان کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو تو پاک ہیں۔ بہرحال جب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہو، کنفرم نہ ہو کہ یہ نجس ہیں، تو تب تک وہ پاک ہیں۔ جی اگلے مسئلے کی آئند مسئلہ نمبر 92 کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ جو ہے توضیح المسائل کے مطابق مسئلہ ہے، اور اس کا عنوان بھی نجاسات ہے۔ البتہ ذیلی ٹاپک اس کا جو ہے وہ مردار ہی ہے، بار بار ہم اس کو تذکرہ نہیں کر رہے، ذکر نہیں کر رہے، یہاں آنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ مسئلہ ہے 92، گوشت، چربی اور چمڑا جس کے بارے میں احتمال ہو کہ کسی ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، پاک ہے۔ یہ مسئلے کی شک نمبر 1 ہے کہ جب احتمال ہے کسی جانور کا کہ یہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، تو پھر یہی کافی ہے اس کے پاکیزگی کے لیے، اس کے پاک ہونے کے لیے۔ دوسری شک، اگر یہ چیزیں کسی کافر کے ہاتھ سے لی گئی ہوں یا ایسے مسلمان سے لی گئی ہوں جس کے کافر سے لی ہوں، اور یہ نہ کنفرم کیا ہو، تحقیق نہ کی ہو کہ انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا یا غیر شرعی تھے، تو ایسے گوشت اور چربی کا کھانا حرام ہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ مسئلے کی دوسری شک ہے، پہلے پاک، دوسرے میں حرام۔ البتہ ایسی چمڑے پر نماز جائز ہے، کیونکہ 2 چیزوں کے بارے میں ہم نے کہا کہ چربی اور گوشت تو حرام ہے، لیکن چمڑے پر نماز جائز ہے۔ لیکن یہ چیزیں مسلمانوں کے بازار سے یا کسی مسلمان سے خریدی جائیں، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس سے پہلے یہ کسی کافر سے خریدی گئی تھیں، یا اس بات کا احتمال ہو کہ تحقیق کر لی گئی ہے، تو کافر سے ہی خریدی جائیں، اس گوشت اور چربی کا کھانا جائز ہے۔ تو جب تحقیق کر لی گئی ہے، کنفرم ہے، تو پھر تو کنفرمیشن جو ہے وہ ہر چیز کی اتھینٹکسٹی کے لیے کافی ہوتی ہے۔
اس شرط کے ساتھ کہ وہ مسلمان اس میں کوئی ایسا تصرف کرے جو حلال گوشت سے مخصوص ہو، جیسے کھانے کے لیے بیچنا. بس مسلمان کھانے کی چیز آ کے گوشت کے وہ پھٹے پر کہیں یا گوشت کی دکان پر یا شاپ پر آ کر بیچتا ہے تو بس یہ مسلمان کا اتنا کر دینا یہی کافی ہے. جی تو مسئلہ نمبر 92 آخری مسئلہ تھا، اور اس درس کا خلاصہ کچھ یوں بنا کہ ہم نے مسئلہ نمبر 88 پڑھا، مسئلہ نمبر 89 پڑھا، مسئلہ نمبر 90 پڑھا، 91 پڑھا اور 92 پڑھا. ان ساروں میں مردار کے احکام کو ذکر کیا گیا ہے. نجاسات میں سے مردار ہے، مردار کے احکام کو ذکر کیا گیا ہے. مختصراً کچھ یوں ذکر ہے کہ ہونٹوں یا بدن کے کسی اور جگہ سے باریک سی تہ پھپڑی اکھڑ جائے جس میں جان نہ ہو تو پاک ہے. مسئلہ نمبر 89 مردہ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلے وہ پاک ہے. مسئلہ نمبر 90 اگر بھیڑ یا بکری کا بچہ میں گھاس کھانے کے قابل ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ پنیر ماں یہ جو اس کے شیردان میں ہوتا ہے پاک ہے. اسی طرح دوائیاں، عطر، روغن، تیل، گھی، جوتوں کی پالش، صابن جنہیں غیر اسلامی ملک سے درآمد کیا گیا ہو اگر ان کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو تو پاک ہے. اسی طرح گوشت، چربی، چمڑا ان کے بارے میں اگر شرعی طریقے سے ذبح ہونے کا احتمال ہو تو پاک ہیں، لیکن گوشت اور چربی دو میں اگر کنفرم نہ ہو کسی مسلمان سے لینا بلکہ ایسے کافر سے لیا جائے یا ایسے مسلمان سے لیا جائے جو کہ خیال نہ کیا ہو یا جس نے پوچھا نہ ہو کہ تحقیق نہ کی ہو کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو وہ چربی اور گوشت حرام ہے. لیکن چمڑے کے بارے میں کیا ہے؟ چمڑے کے بارے میں ہے کہ اس میں نماز جائز ہے، اور اگر یہی گوشت اور چربی جو ہے وہ کسی ایسے شخص سے لی گئی جس نے تحقیق کی ہو اور کنفرم و شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اگرچہ کافر سے ہی لی ہے تو پھر ان کا جائز ہے کھانا پینا. یہ آج کے درس کا خلاصہ تھا. آئیں تمرین کی طرف بڑھتے ہیں. عزیز طلباء اور طالبات، آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ ڈھونڈ کر لائیں. وہ یہ ہیں. سوال نمبر 1، اگر ہونٹوں یا بدن کی کسی اور جگہ سے باریک سی تہ جس میں روح نہ ہو اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ شرعی کیا حکم ہے یعنی پاک ہے کہ نجس ہے؟ پاک اور نجس ہونے کے بارے میں یہ سوال جو ہے وہ آج کے درس سے ہی لیا گیا ہے اور اس کا جواب آج کے درس میں سے ہی ڈھونڈ کے لائیں. اور دوسرا سوال، گوشت، چربی اور چمڑا جس کے بارے میں احتمال ہو کہ کسی ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو نجس ہے یا پاک ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ آج کے درس میں موجود ہے اور اسی سے ڈھونڈ کے لائیں. یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے. اسی طرح مردہ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلے وہ پاک ہے یا نجس ہے؟ یہ بتائیں. یہ سوال بھی آج کے درس سے ہی لیا گیا ہے اور یہ سوال نمبر 3 ہے اس تمرین کا، تو اسی سے ڈھونڈ کے لائیں. تو تمرین کا معنی مشق اور ایکسرسائز ہوتا ہے. یہ طلاب کی ہمت کو بڑھانے کے لیے کہ طلاب کو سبق یاد ہو گیا ہے تو ظاہر ہے وہ اچھے رسپونڈ کریں گے، اچھا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سوالوں کے جواب دیں گے، تو ان کو تحسین اور تکریم اور شاباش دی جائے گی. تو لہٰذا آج کے اس سبق کو آپ پڑھیں، پڑھ کے غور مطالعہ کر کے ان تینوں سوالوں کے جواب تلاش کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو.
انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اگلے سبق میں بھی ہم انشاءاللہ نجاسات کی بات کریں گے اور نجاسات کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔